بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کا کوئی بھی کام رکا ہوا ہے، کسی بھی طرح کا آپ کا کوئی کام ہے رکا ہوا ہے اور اس کام کی وجہ سے آپ پریشان ہیں کیونکہ وہ ہو نہیں رہا، اس میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہے، آپ نے سارے اسباب استعمال کیے، سارے ذرائع آپ نے استعمال کیے، آپ نے کوششیں کی، لیکن پھر بھی وہ کام ہوتے ہوتے پھر رک جاتا ہے۔ اسی طرح کے بہت سارے معاملات اکثر لوگوں کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ ان کے پاس وسائل بھی موجود ہے، ہر طرح کی کوششیں کی، لیکن وہ کام نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جمعرات والے دن اور شب جمعہ یعنی جمعہ کی رات کو دن میں بھی آپ کر سکتے ہیں اور رات میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اگلے دن نماز عصر کے وقت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ مختصر سا وظیفہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ یہ وظیفہ سورہ اخلاص کے پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ اب اس کے پڑھنے کی ترتیب میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ ذرا آپ سمجھ لیجئے۔ یہ وظیفہ عورتیں بھی کر سکتی ہے اور مرد بھی کر سکتے ہیں، لیکن کرنا صرف انہی کو ہے جس کا کام کوئی رکا ہوا ہے۔ کرے صرف وہی کہ جن کا کام رکا ہوا ہے، کہ یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی اور کر کے دعائیں کرے، کیونکہ آسان ہے، یہ خود کر سکتے ہیں۔ جو کام بندہ خود کرتا ہے اس کا مزہ اور اس کا لطف اور اس کی اقانیت اور صداقت کچھ اور ہی ہوتی ہے، کسی اور درجے کی ہوتی ہے، اور جب کوئی دوسرا انسان اس کے لیے کرتا ہے تو وہ اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا بذات خود کرنے سے اس بندے کو تسلی اور مکمل یقین ہو جاتا ہے۔ یہ آسان ہے، اگرچہ اس کا وقت تھوڑا سا زیادہ لگے گا۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے فجر سے لے کر شام غروب آفتاب تک آپ نے، اگر آپ دن میں عمل کرتے ہیں، پورے دن میں آپ نے 100 کا عدد پورا کرنا ہے۔ آپ پھر اس کے بعد اپنے اس کام کے لیے دعا کریں، اور یہ کرنا آپ نے جمعرات کو ہے، اور اگر آپ نے یہی وظیفہ رات کو کرنا چاہے آپ تو اس کا وقت ہے رات کو غروب آفتاب سے لے کر مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر صبح طلوع آفتاب تک، سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اس کو مکمل کر لینا ہے۔ وہ پوری رات کا ہوگا اور دوسرا دن کا ہوگا۔ دن میں کرے تب بھی ٹھیک ہے، وہی کام اس کا ہوگا، وہی فائدہ ہوگا، اور رات میں کرے تب بھی ٹھیک ہے۔ اور تیسرا اس کا جمعے والے دن جیسے ہی آپ نے جمعے کی نماز پڑھی اس وقت سے لے کر نماز عصر تک، اس وقت تک بھی آپ کا ٹائم ہے۔ اور اس وظیفے کو ایک اور طریقے سے بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو شخص دعائیں مانگ کر تنگ آ چکے ہیں اور اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کو یہ چاہیے کہ جمعے کے دن نماز عصر پڑھے، پھر اسی جگہ جا نماز پر بیٹھے رہے، بلکہ وہاں سے اٹھے نہیں، وہاں بیٹھے بیٹھے 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اول اور آخر 3 بار درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد جو بھی اس کی مطلوبہ حاجت ہے، جیسا کہ کسی بھائی کی روزگار کا مسئلہ ہے، وہ اپنی روزی کے لیے اللہ سے دعا مانگے۔ اگر کسی بہن بھائی بیٹی کا رشتہ طے نہیں ہو پا رہا، وہ رشتے کے لیے اللہ سے دعا مانگے، اور یاد رکھے کہ پہلے جمعے وہ اس عمل کو کرے۔ اگر معاملہ پھر بھی حل نہیں ہوتا تو پھر آپ نے دوسرے جمعے میں یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تیسرے جمعے آپ کریں گے تو آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، ہر جو حاجت ہوگی جائز، وہ اللہ پاک پوری فرمائیں گے۔ اگر کسی کا رشتہ طے نہیں ہو پا رہا تو انشاءاللہ 1-2 ماہ کے اندر اس کو اچھی جگہ سے رشتہ طے ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اللہ سے یوں ہی دعا طلب کر کے اس عمل کو کرے۔ پہلے ہفتے کے اندر بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ہو انشاءاللہ حل ہو جائے گا، ورنہ دوسرے جمعے کو تو انشاءاللہ ضرور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے پڑھنے کے دوران دنیاوی گفتگو سے پرہیز کرنا ہے۔ جب آپ نے یہ پڑھ لیا، یہ جو مطلوبہ عدد جو ہے وہ اگر آپ نے پڑھا، اگر آپ کو کوئی حاجت پیش آ گئی، آپ وہ کام کر لے، کسی سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، پھر وہی بیٹھ جائیں۔ پڑھنے سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ دونوں آپ نے پڑھنے ہیں۔ اب ہر دفعہ سورہ اخلاص کے ساتھ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ابتدا میں آپ نے پڑھنی ہے، بیچ میں وقفہ کر کے دوبارہ جب شروع کریں گے تب بھی شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر آپ نے پھر شروع کرنا ہے۔ قرآن پاک کا حکم بھی یہی ہے پڑھنے کا کہ جب بھی شروع کرے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ شروع کرے، اور یہ قرآن پاک کی بڑی اونچی صورت ہے، بڑی اہم صورت ہے۔ اللہ کا اس کے اندر تعارف ہے، اللہ کی اس کے اندر پہچان بتائی گئی ہے، پوری معرفت بتائی گئی ہے، اور بعض اہل علم نے یعنی علماء اکرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے اندر اسم اعظم بھی ہے، اسم اعظم کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ کا جتنا بھی بڑا مشکل ترین کام ہے، بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں یا کسی افسر کے ماتحت ہے، وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں، وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں، کسی کی سفارش ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ یہ عمل کر کے اس کے پاس جائے، اللہ اس کے دل کو نرم فرما دیں گے۔ اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں قرض کے بوجھ کے نیچے دبا رہتا ہوں، تنگ دستی کا شکار ہوں، اپنی طرف سے میں نے بڑی کوشش کی کہ میرا قرض اتر جائے اور کم از کم 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا ہی میسر آ جائے، لیکن بات نہیں بن سکی، اس لیے کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، 3 کام تم کر لیا کرو، تیرے گھر میں خیر و برکت کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے اس صحابی کو بڑا تنگ دست دیکھا، لیکن جب اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کرنا شروع کیا تو رب تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ اب وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں جھولیاں بھر بھر کے خیرات کرتا ہے۔ تو اسی لیے جو بھی یہ عمل کرے گا تو اللہ پاک اس پر کرم فرمائے گا۔ وہ 3 کام کون کون سے ہیں آپ بھی سن لیجئے گا کہ جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر دیا کرے، اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو خالی گھر کو ہی سلام کر دے۔ دوسرا کام فرمایا 1 مرتبہ مجھ پر بھی سلام بھیج دیا کرو، اور تیسرا کام فرمایا 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ اب تینوں کام کیسے کرنے ہیں میں ذرا پریکٹیکل کر کے آپ کو بتانا چاہوں گا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو اونچی آواز سے السلام علیکم، پھر آہستہ سے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کام مشکل ہے یا آسان ہے؟ یہ آپ دیکھیں کتنا آسان ہے، سب ہی یہ کر سکتے ہیں، سب کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا ہے کہ ہم کر لیں گے، لیکن کرنا اگر بھول بھی جائے تو یاد رکھیے گا۔ یاد رکھنے کا بھی ایک نسخہ ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا نسخہ یہ ہے، جو بھی ملے آپ اس کو کہے کہ بھائی آپ 3 کام کر لے۔ جب آپ بھی کسی کا بھلا چاہیں گے تو آپ کا بھلا خود بخود ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اور دوسرا نسخہ کیا ہے، آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے، بعد میں یاد آیا او ہو میں تو یہ 3 کام مجھے کرنے تھے، میں بھول گیا۔ گھر سے باہر آ جائے، پھر داخل ہو کر آپ نے یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ 2-4 مرتبہ آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پکا یاد ہو جائے گا۔ اگر آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسخے پر عمل کریں گے تو دیکھیں گے کہ کتنی نعمتیں اللہ پاک آپ کو دیتے ہیں۔ سلام کریں گے تو گھر والوں کو 10 نے کیا، درود و سلام پڑھیں گے تو 20 نے کیا، اور پھر 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو 10 پارے کا ثواب بھی آپ کو مفت میں مل گیا۔ تو یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ اس عمل میں جتنی مرضی رکاوٹیں ہو، جس طرح کی بھی رکاوٹ ہوتی ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس رکاوٹ کو دور کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ کے معرفت والی صورت کو بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی ہی نیت کے ساتھ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کو پکارا ہے، اللہ سے آپ نے دعا مانگ لی، آپ نے اپنی فریاد اللہ کو سنا دی۔ اس کی رحمت سے آپ کو یہ امید ہے کہ آپ کا کام ہونا ہی ہونا ہے، تو پھر آپ کا کام ایسا ہو نہیں سکتا کہ نہ ہو، آپ کا کام ضرور ہوگا۔ اور اس سے بڑی سفارش اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ جو حقیقی مالک الملک، حقیقی بادشاہ ہے، یہ ڈائریکٹ اسی کی سفارش ہوگی اور انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو جن کا کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ رکا ہوا ہے، بڑے سے بڑا کام پھنسا ہوا ہے، نہیں ہو رہا، یہ عمل کرنے کی
اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے، اور میری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے ان کے جائز کاموں کو بھی پورا فرما دے۔ آپ سے آخر میں یہ گزارش ہے کہ آپ سے جتنا ہو سکے آپ خوب دل کھول کے ہماری آج کی اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریے گا، اور اس ویڈیو کو ان بہن اور بھائیوں تک بھی پہنچانے کی بھرپور کوشش کریے گا جن کو اپنی زندگی میں کچھ کام ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کام کرا لے، اللہ کی جانب سے ان کی مدد ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس کام میں آسانیاں فرمائے اور ان کا وہ کام منزل مقصود تک پہنچ جائے، یعنی وہ کامیاب ہو جائے۔